अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ से अपनी बीवी के साथ मिस्र की जानिब रवाना हुए। फिर रास्ते में कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबूवत से नवाजा, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं और इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास से मिस्र की जानिब रवाना हुए तो रास्ते में आपकी बीवी जो थी वो चूँकि हामिला थी और साथ ही साथ सर्दी का मौसम भी था और बहुत तेज़ उस वक्त सर्दी पड़ रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो देखा, यानी उनको सामने एक पहाड़ के पास एक रोशनी नज़र आई तो अपनी बीवी को वहीं पर कहा कि तुम यहीं पे ठहरो, मैं वहाँ से आग की चिंगारी लेकर आऊँ, वहाँ से आग सुलगा कर लाऊँ ताकि तुम जो है आग को ताप सको और सर्दी कम महसूस हो। हज़रात मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो देखा कि आग आहिस्ता आहिस्ता शोले मार रही है। जब करीब आए तो आग ने शिद्दत अख्तियार कर ली और बहुत बड़े शोले मारने वाली आग नज़र आई। अजीब मंजर ये था कि आग एक दरख्त से निकल रही थी। आग जितनी ज़्यादा होती चली जाती उसी तरह दरख्त के पत्ते भी और ज़्यादा हरे होते चले जाते। आप इसी सोच में कुछ देर तक गुम रहे कि आग की शिद्दत कहाँ और दरख्त के पत्तों का हरा होना आखिर कहाँ, ये कैसे मुमकिन है। काफ़ी देर सोचने के बाद अगरचे जहन ने कोई फैसला न किया, ताहम ख्याल किया कि आग सुलगा कर ले जाऊं। जब आप इरादा करते हैं कि आग सुलगाऊं तो आग दूर हो जाती है, फिर सोच में गुम हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के अजीब मंजर से सोच में गुम थे कि आपको आवाज़ दी गई, या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं तेरा रब हूँ, तू तो अपने जूते उतार डाल, बेशक तू पाक जंगल तुआ में है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने फजलो करम से ये इल्म दे दिया कि आपने आवाज़ को सुनकर समझ भी लिया, यकीन कर लिया कि ये मेरे रब की आवाज़ आ रही है। ये आपका मोजज़ा है। रब ताला की आवाज़ किसी मकान से नहीं आ रही थी, वो मकान से पाक है, उसकी आवाज़ की कैफियत को भी नहीं बयान किया जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त से आसमानों की तरफ उठने वाले नूर को देखा और उसमें फरिश्तों की तस्बीहात को सुना और आपको ये आवाज़ दी गई तो आपने अपनी आँखों पर हाथ रख कर अर्ज़ किया, लब्बैक, मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूँ, मैं तेरी आवाज़ तो सुन रहा हूँ लेकिन तुझे देख नहीं रहा, तू कहाँ है। रब ताला की तरफ से आवाज़ आई, इन्ना माका, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे इहाता किए हूँ और तुमसे भी ज़्यादा, यानी तुमसे भी ज़्यादा मैं तुमसे करीब हूँ। हज़रात मोहतरम, आपने तमाम वसवसात को बालाए ताक रखते हुए कहा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ को अपने ऊपर से और अपने नीचे से और अपने पीछे से और अपने दाएं तरफ से, अपने बाएं जानिब से और ऐसे ही सुन रहा हूँ जैसे अपने सामने से सुन रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हज़रत मूसा ने फरमाया, मुझे यकीन हो गया कि ये कलाम मखलूक में से किसी का भी नहीं हो सकता।
حضرات محترم، آخر اللہ رب العزت نے فخلا نعلیک کیوں کہا؟ اپنی چپل کو اتار دیجئے. آخر کیوں کہا؟ آپ اپنے جوتے اتار دو. ایک تو اس کا مشہور و معروف مطلب یہ ہے کہ آپ پاکیزہ جگہ آ گئے ہیں جہاں میری تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے اور میں تم سے ہم کلام ہوں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے جوتے اتار دو. ایک اور وجہ جوتے اتارنے کی یہ بھی تھی کہ حضرت حسن سعید بن جبیر اور مجاہد کا قول یہ ہے کہ آپ کو جوتے اتارنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے قدموں کو اس سرزمین کی برکت حاصل ہو جائے. حضرات محترم، اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ خواب میں جو، یعنی سب سے پہلی بات تو کئی ساری اس کی وجہ بیان کی گئی، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ خواب میں جوتا دیکھنے سے مراد زوجہ اور اولاد لیا جاتا ہے. اب معنی یہ ہوگا کہ آپ اپنے دل میں زوجہ اور بچے کا خیال نہ رکھیں، ان کی طرف مشغول نہ ہو، بلکہ خالص توجہ میری ذات کبریائی کی طرف ہو. اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو چھوڑ دو، گویا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کا دل اللہ رب العزت کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ کلی طور پر اللہ رب العزت کی معرفت میں، اللہ رب العزت کے محبت میں اپنے دل کو مستغرق کر دو. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کیا ارشادات ہوئے، اب ذرا وہ سماعت کریں. اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا کہ اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، بے شک میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، بے شک قیامت آنے والی ہے. قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے. تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، پھر تو ہلاک ہو جائے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت و نبوت کے لیے تمہیں تمام لوگوں اور تمام قوم سے، یعنی سب سے پہلی بات تو اپنی رسالت کے لیے میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں تمام لوگوں اور تمہاری قوم سے چن لیا ہے، اس لیے اب میں تمہیں وحی کرنے لگا ہوں. تم کامل توجہ سے سننا. رب تعالیٰ کے اس حکم کو سنتے ہی آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور ایک پتھر سے سہارا لگا لیا. اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر اپنی ٹھوڑی کو اپنے سینے سے لگایا اور کامل طریقے سے اللہ رب العزت کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہو گئے. حضرات محترم، حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سننے کے آداب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے باز رکھے، نظریں نیچی رکھے، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ کلام جو ہے کرنے والے کی طرف ہی صرف توجہ ہو اور مکمل طور پر کان لگا کر سننے اور عقل کو حاضر رکھے اور پھر کام کرنے کا مصمم ارادہ رکھے. بس یہی وہ سننا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے. یعنی سب سے پہلی بات تو ادھر ادھر تاکے جھاکے نہیں، سب سے پہلی بات تو نظروں کو ایک جگہ پر رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، پھر کلام کرنے والے کی طرف ہی صرف متوجہ ہو، یعنی جو بات سامنے والا کر رہا ہے اسی کی جانب متوجہ ہو. یہی حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا. اور مکمل طور پر کان لگا کر سنے اور عقل کو حاضر رکھے، یعنی مکمل طور پر تو سننا ہی ہے لیکن اپنے ذہن اور اپنے عقل کو بھی حاضر رکھنا ہے، اور پھر کام کرنے کا، یعنی جو حکم ملے اس کام کو مکمل کرنے کا عزم مصمم کرے. بس یہی وہ سننا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے. حضرات محترم، اسی اندازہ و آداب پر سبق سننے والے طلباء اللہ رب العزت کی مہربانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں. حضرات محترم، ورنہ ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ذہین اور زیرک طلباء محروم ہو جاتے ہیں، کم ذہن والے برتری لے جاتے ہیں، شرارتی قسم کے طلباء استاذ کے ادب سے محروم اور چودراہٹ کے طلبگار حضرات کی قسمت میں محرومیت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا کیونکہ اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا اصل الاصول، یعنی سب اصولوں کی اصل ہے. پھر اپنی عبادت کرنے کا
حکم دیا، پھر نماز کا حکم دیا کہ یہ میری یاد کا ذریعہ ہے، پھر قیامت کا ذکر فرمایا، کیونکہ جسے یہ یقین ہوگا کہ قیامت آنی ہے اور نیکیوں اور برائیوں کا حساب بھی ہونا ہے، وہی شخص ایمان لائے گا اور عبادت بھی وہی کرے گا، اور اسی طرح جو حرام چیزیں ہیں ان سے اجتناب بھی وہ کرے گا۔ پھر قیامت کو مخفی رکھنے کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اگر وقت بتا دیا جاتا تو لوگ کہتے ابھی قیامت دور ہے۔ دوسرے مقام پر قیامت کے قریب ہونے کا ذکر کیا کہ اخروی لازوال زندگی کے مقابل یقیناً قیامت قریب ہی ہے۔ حضرات محترم، سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اور یہ تیری دائیں ہاتھ میں آخر کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کیا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، تو وہ یعنی جب اس کو ڈال دیا زمین میں تو وہ جب ہی دوڑتا ہوا صاف ہو گیا۔ فرمایا اے اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے، اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے بغیر کسی مرض کے، اور ایک نشانی کہ ہم تمہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما تلک بیمینک، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تل کا اشارہ ہے عصا کی طرف، اور یمین کا سے مراد آپ کا ہاتھ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا دونوں کی طرف تو ہر ایک کو غالب معجزہ اور روشن دلیل بنایا۔ اسی طرح جمادیت بے جان جسم سے مقام کرامت تک پہنچا دیا۔ جب اللہ رب العزت کی ایک نظر سے جماد حیوان بن گیا اور کثیف جسم نورانی اور لطیف بن گیا، تو کون سی تعجب والی بات ہے کہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے مردہ دلوں کو عبادت کی سعادت اور نور معرفت حاصل ہو جائے، جبکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں کو ہر روز 360 مرتبہ اپنی نظر رحمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی برکت کی وجہ سے جب عصا اژدہا بن گیا اور آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ بن گیا، تو کون سا مقام تعجب ہے کہ مومن کا دل معصیت سے نکل کر نور معرفت کی طرف منتقل ہو جائے، جبکہ وہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہے تو چند ہی لمحوں میں یہ سب ہو جائے، ایک سیکنڈ بلکہ اس سے بھی کم میں اگر اللہ رب العزت چاہے تو بھی ہو جائے۔ وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، اسی ذات کا نام اللہ ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ آپ جب جواب دیں گے کہ یہ عصا ہے تو پھر اژدہا بننے پر آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ یہ تو وہی عصا ہے جو ابھی میں نے پھینکا تھا۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے کلام کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ رب تعالیٰ نے آپ سے کیا فرمایا اور آپ نے کیا عرض کیا، لیکن حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے جو کلام فرمایا اسے یوں ذکر کیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ ایک محبوب ایک مہم میں آخر کیا باتیں ہوئی، اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا باتیں ہوئی، یہ اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں فرمایا بلکہ یہ راز میں ہی رکھا۔ بس یہ اتنا کہہ دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اپنے محبوب کی جانب وہی فرمائی، اپنے محبوب سے باتیں کی جو اس نے باتیں کی۔ کیا باتیں کی یہ صرف اللہ جانے، یا اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ حضرات محترم، جو باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ آپ کے اور اللہ رب العزت کے درمیان راز کی باتیں تھی، مخلوق سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اور وہ ایک راز ایسا راز تھا کیونکہ
मखलूक से कोई उसका अहल ही नहीं था कि उसे बताया जाता। हज़रत मोहतरम मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में अपने कलाम से मुशर्रफ फरमाया, तो क़यामत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला अपने कलाम और सलाम से इज़्ज़त व तकरीम बख्शेगा। हज़रत मोहतरम, ये चंद बातें थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बाद हम मज़ीद जानेंगे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास पहुँचे तो फिर आखिर फ़िरौन इतने ज़माने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को जब देखा तो उसने क्या कहा, और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन को तबलीग की और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब और तौहीद की जानिब जब बुलाया तो फ़िरौन ने क्या जवाब दिया, और फिर उसके बाद कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो आसा एक ऐसा अज़दहा बना, एक एनाकोंडा की सूरत अख्तियार कर गया कि बकिया सारे सांपों को वो खा गया। ये तमाम वाक़यात, इन तमाम बातें इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।